سامعین، آج ہمارا سوال یہ ہے کہ شیعیت کا موجد اور بانی کون تھا جس نے شیعیت تھاٹ آف اسکول کی بنیاد رکھی اور وہ اس کا فاؤنڈر اور اس کا فادر بنا، اور یہ جو آج ماحول کریٹ ہو چکا ہے، ذہنیت لوگوں کی بن گئی ہے، اور جو فیبریکیٹڈ روایات بالکل گڑھی گئی ہیں، اس کا بانی کون تھا، کہاں سے تھا؟ تو ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یمن کا وہ رہنے والا تھا۔ حضرت عثمان کے خلافت کے دور میں اس نے اپنے اسلام قبول ہونے کا اعلان کیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام کو قبول کرنے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ان کی طرف سے اس کو خصوصی درجہ اور حسن ظن اور اعتماد حاصل ہوگا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہیں ہوا۔ اس نے وہی طریقہ کار اپنایا جو عیسائیت کی تحریف کا بانی تھا، جس نے عیسائیت کو بالکل ہی بدل دیا، جس کو پولوس کہا جاتا ہے، اور اس کو اگر آپ انگلش زبان میں تلاش کریں گے تو پول دا اپوسٹل کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا تھا، اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا۔ اس نے جو طریقہ اپنایا تھا کہ اس نے پہلے تو یہ مدینہ گیا اور وہاں پہ سوچا کہ فتنہ برپا کروں، لوگوں کے ذہن کو اکساؤں، لیکن وہاں جو لوگ تھے وہ ذی شعور تھے، ان کو بنیادی علم حاصل تھا، تو وہاں ان کا کام دال ان کی نہیں گلی۔ تو یہ پھر مصر گئے، بصرہ گئے، شام گئے، اور جب یہ مصر پہنچے تو وہاں پر ان کو اپنی سوچ کے، اپنی تھاٹ کے، ان کی تھنکنگ رکھنے والے لوگ ملے جو ان کے اعلی کار بنے اور ان کے معاون بنے، اور اس نے پھر وہی طریقہ اپنایا پولوس والا کہ کسی بھی مذہب کو اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مذہبی کسی بڑی شخصیت کے بارے میں افراط و تفریط سے کام لیا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصی قرابت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ غیر معمولی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے ان کی شان میں طرح طرح کی غلوب کی باتیں کرنا شروع کی۔ ان کی طرف سے عجیب و غریب معجزے، بالکل فیبریکیٹڈ روایتیں منسوب کر کے ان کو ایک مافوق البشر ہستی باور کروایا، اور جاہلوں اور سادہ لوہ کا جو طبقہ اس کے فریب کا شکار ہو گیا، اور اس کی ساری خرافات کو بھی وہ لوگ قبول کرتا گیا، کیونکہ عوام تو کل انعام ہوتی ہیں۔ اس طرح اس نے اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق تدریجی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے خیالات رکھنے والے اپنے معتقدین کا ایک حلقہ پیدا کر لیا، اور پھر ایک مرحلہ پر ان کا یہ ذہن بنایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلافت اور امامت و حکومت کی سربراہی دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ ہر نبی کا ایک وصی ہوا ہے، اور وصی ہی نبی کے بعد اس کی جگہ امت کا سربراہ ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس نے بتلایا تھا کہ تورات میں بھی آپ ہی کو وصی یعنی وصی رسول بتایا گیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے سازش کر کے آپ کا حق غصب کر لیا، اور بجائے آپ کے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا، العیاذ باللہ، اور انہوں نے اپنے بعد کے لیے عمر کو نامزد کر دیا۔ پھر ان کے بعد بھی آپ کے خلاف سازش ہوئی اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور اس کے بالکل اہل نہ تھے، اور اب وہ اور ان کے عمال ایسے غلط کام کر رہے ہیں، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔